آور سوسائٹی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ یہی وہ تعاون ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ میرے لیے کر سکتے ہیں۔ اس چینل میں آپ کو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں عملی گائیڈ لائن فراہم کرنا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک میں مجھے بات کرنی ہے وہ مشورہ ہے۔ مشورہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ کہ چلتے پھرتے کسی چیز کو پوچھ لینا کہ بھائی یہ کام کس طرح سے کریں، اور اپنے ذہن میں ایک بات کو قائم رکھ لینا کہ نہیں بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، بس کھانا پوری کے طور پر جو ہے نا پوچھ لیا، اور نہیں ماننے کے اس بات سے پوچھ لیا، یا کوئی شخص ایسا نظر آیا کہ گھر کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان سے آپ مشورہ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے، تو ان کے ناراضگی کی وجہ سے ان سے مشورہ کر لینا کہ بھائی یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں ہے۔ حالانکہ مشورہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر آپ مشورہ کرتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں جو اس چیز سے متعلق اچھا جانتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مرض ہے تو یقیناً آپ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس ہر صورت میں آپ کو بتانا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہی مشورہ کسی وکیل صاحب سے کرنے لگ جائیں، جج صاحبان سے کرنے لگ جائیں، تو یہ کیا بات ہے، یہ تو عجیب سی بات ہوئی کہ ان کا کام نہیں ہے، آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب رائے ہے، جو جس متعلق صحیح طور پر جانتے ہیں، صحیح طور پر تجربہ رکھتے ہیں، مشورہ آپ ان سے کریں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ جب آپ کسی سے لیں تو ماننے کی نیت سے لیں۔ آپ نے کسی کام سے متعلق جو کچھ سوچا ہوا ہے اس کو پرے رکھیں اور بالکل دور رکھیں، اور پھر مشورہ کریں گے اور صاحب رائے سے کریں گے، جو جس کام کا تجربہ رکھتا ہے ان سے کریں گے، پھر اس مشورے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور نہ بالکل فائدہ نہیں ہونے والا سوائے نقصان کے۔ میں نے اپنے گھر کے اور معاشرتی زندگی میں دیکھا ہے، میں نے گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ صرف مشورہ کرتے ہیں، مشورہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت قبیح فعل ہے جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کہ بھائی آپ مشورہ کر بھی رہے اور مشورہ مان نہیں رہے۔ مشورے سے متعلق ایک اور بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ علاقے میں جو ہے نا وہ بہت ماہر ہے، بہت ایکٹیو ہے، بہت کھبا والا ہے، اور تو ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، علاقے سے متعلق اس کو جان پہچان ہے، لیکن آئلی معاملے میں وہ کمزور ہے۔ اب آئلی معاملے میں جب ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں
تو یقیناً اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو علاقے کے بارے میں جانتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مشورے سے متعلق ایک اور بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس کام کو کر رہے ہیں ہم صرف اس سے مشورہ کریں. اچھا، صرف اس سے مشورہ کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام میں اس طرح سے ماہر نہ ہو، صرف کام ہی کرتے ہوں. آپ اس میں پھر کیا کریں، جو کہ کام تو مجھے بھی نہیں آتا ہے، اور کام جو ہے نا کرنا ہے. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2-3 لوگوں سے 4 لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے اس چیز سے متعلق، اور اس میں سے یہ ہے کہ جو بات بھلی لگے تو وہ بات جو ہے نا قبول کر لی جائے. جو لوگ مشورہ نہیں کرتے وہ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال یا پوری زندگی کا پچھتاوا مول لیتے ہیں. تو خدا را پشیمانی سے بچیں اور مشورہ ضرور کریں. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے ہیں اور کسی سے مشورہ نہیں لیتے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا، میں نے جو سوچ لیا بس وہی ٹھیک ہے، ہمیں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور میں تو عالم ہوں، میں تو PhD کیا ہوا ہوں، اور میں تو علاقے کا کونسلر ہوں، میں تو وزیر اعظم ہوں، اور میں تو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور میں تو پرنسپل ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، اور میں گھر کا بڑا ہوں. تو بھائی میں مشورہ کیوں کروں؟ آپ کو کسی نے مشورہ سے استثناء تو نہیں دیا ہوا ہے کہ آپ کہتے کہ نہیں ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں. یہ مرض بھی معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے جو ان کے مزاج کے خلاف مشورہ دیں. میں نے بذات خود دیکھا کہ لوگ مذہبی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشورہ کی باری آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا میرے مزاج کے خلاف مشورہ دے گا اور میری بات تو نہیں مانی جائے گی، تو ان کو شامل نہیں کریں. اور دنیاوی بیٹھک میں میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کے رشتوں کے معاملے میں بہت دیکھا کہ یار یہ اپنا فلاں کو نہیں بلانا چونکہ وہ مذہبی آدمی ہے تو اس کے لحاظ سے وہ مشورہ دے گا اور ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اگر مجمع کا مشورہ ہے تو ایک آدمی جو بڑا ہوتا ہے وہ تمام باتوں کو سمیٹ کر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ تمام مشوروں کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اور انفرادی طور پر جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں یار میں جو ہے نا فلاں آدمی سے مشورہ کروں گا تو یہ تو یعنی میرے خلاف ہو جائے گا، تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب انفرادی طور پر میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کالج وغیرہ کے ایڈمیشن کے معاملات ہو، مدرسے میں کون سے مدرسے میں بھیجنا ہے کون سے مدرسے میں نہیں بھیجنا ہے، اس کے معاملات ہو، تو لوگ مشورہ نہیں کرتے. اور انفرادی مشورہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ صاحب رائے ہونا چاہیے. مشورہ صاحب رائے سے لی جائے. صاحب رائے سے مراد آپ یوں سمجھے کہ مستقل مزاج آدمی ہو اور
ان کی باتوں میں تضاد نہ ہو بالکل، کہ ابھی کچھ بول رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کچھ بول رہے ہیں، ابھی کچھ حکم صادر کر رہے ہیں اور ایک دو دن کے بعد جو ہے نا وہ اس کی رائے تبدیل ہو جا رہی ہے۔ دور اندیش ہو، دور تک نظر رکھتا ہو، پچھلا تجربہ ہو، حال کے بارے میں مکمل معلومات ہو، معاشرے کو مکمل طور پر جانتا ہو۔ اگر سیاست سے متعلق مشورہ کرنا ہے تو سیاسی طور پر مکمل اس کو معلومات ہو، اور اگر مذہبی معاملہ ہے تو مذہبی معاملے میں اس کا گرفت ہو، عالم دین ہو، صحبت یافتہ ہو، بعمل ہو۔ مشورہ تو جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ آگے کے بارے میں لیتے ہیں کہ کل پرسوں تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے کیا کریں۔ تو اس سے متعلق مستقل مزاج ہو، سمجھدار ہو، اگلا پچھلا موجودہ دینی دنیاوی معاشرتی سیاسی تمام قسم کے جو ہے نا وہ انفارمیشن رکھتا ہو، اور انفارمیشن ایسا رکھتا ہو جو سکا ہو، پکا ہو۔ یہ نہیں کہ لوز انفارمیشن رکھتے ہیں، بعض لوگوں کو بہت معلومات ہوتی ہے لیکن صرف معلومات کے حد تک تھوڑی تھوڑی چیزیں، ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے لیکن ماہر نہیں ہوتے۔ اور جو صاحب رائے ہوتے ہیں وہ جس چیز کی بھی معلومات اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں، جو چیز اس کو پتہ ہوتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ فائنل جانتا ہے، اس سے اس کی جو ہے نا ابتدان چیزیں بھی جانتا ہے، درمیان کی چیزیں بھی جانتا ہے، اور آگے ہونے والی چیز بھی جانتا ہے وہ۔ تو اس کو دیکھ لیں۔ اور مشورہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اس کے بغیر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کام جو ہے نا درست ہونے کا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، گوشت کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ یار بہت عالیشان سی دکان ہے، اور دکان بالکل چمک رہی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ بالکل بہترین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کر جو ہے نا اس دیکھنے پر انسپائر ہو کر اور آپ اس سے گوشت لے لیتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے۔ حالانکہ وہاں پر 10 دکانیں ہیں اور 10 دکانیں کی نوعیت 10 قسم کی ہے، کہ کوئی گوشت اچھا بیچتا ہے، کوئی گوشت میں ڈنڈی مارتا ہے، کوئی لوگوں کو صرف ہڈی زیادہ نہیں دیتا ہے، چربی زیادہ نہیں دے دیتا ہے، صاف گوشت بیچتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں نا، پڑوسی، اب لازمی بات ہے گوشت والے سے تو پوچھ نہیں سکتے کیونکہ اس کا فیلڈ ہے، وہ بولے گا میرا ہی گوشت اچھا ہے۔ آس پاس کے جو دکاندار ہیں، کسی بھی چیز کے دکاندار، وہاں سے ایک دو دکاندار سے پوچھ لیں کہ یہ جو اتنی ساری دکانیں ہیں، یہاں پر گوشت صحیح کون بیچتا ہے، وزن کس کے صحیح ہے، ریٹ کس کے صحیح ہے۔ تو وہ وہاں سے اس کو، چونکہ وہ پڑوسی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، آئے دن جو ہے نا جھجھا ہوتا رہتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے سامنے ساری باتیں آتی ہیں۔ آپ اس سے مشورہ کریں گے آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ آپ نے کپڑا خریدنے کا ارادہ کیا کہ یار مجھے جو ہے نا کپڑا پرچیز کرنا ہے عید کے لیے۔ اب آپ نے پوچھا، اڑوس پڑوس سے پوچھا یا دوست سے پوچھا کہ یار مجھے کپڑا خریدنا ہے۔ اب اس کو جس سے آپ نے مشورہ لیا ہے، مشورہ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ جمعرات بازار اور جمعہ بازار سے نا کپڑا لیتا ہے، تو اس کو تو یہی بولنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ جمعرات بازار چلے جاؤ، جمعہ بازار چلے جاؤ۔ اچھا، حالانکہ آپ کا جو کپڑا لینے کا معیار ہے وہ جمعرات یا جمعہ بازار سے آپ کو وہ کپڑا نہیں ملے گا۔ آپ کو برانڈیڈ چاہیے، مہنگے چاہیے، آپ کے اسٹیٹس کے مطابق چاہیے۔ وہ بیچارہ کیا مشورہ دے گا؟ اب اس کے لیے آپ کو ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو لوگ آپ کے اسٹیٹس کے مطابق ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے،
اب آپ کے اسٹیٹس کے مطابق ہے تو اب وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھیں بھائی اس وقت اگر آپ اورنگی ٹاؤن کے رہائشی ہیں تو اورنگی ٹاؤن میں آپ کو اس سال کے لیے جو کپڑے برانڈڈ لانچ ہوتے ہیں وہ اورنگی ٹاؤن میں شاید کسی دکان میں ملے. وہ شخص آپ کو جو آپ کے اسٹیٹس کا ہے وہ شخص آپ کو بتائے گا، اور اگر اس کو معلومات ہوگا، اس کا مزاج صاحب رائے والا ہوگا، وہ کپڑے خریدتا ہوگا، اس چیز کا وہ ماہر ہوگا، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اورنگی ٹاؤن میں آپ کو اورنگی ٹاؤن کورنگی جو سائڈ کے ایریا ہیں، مین ایریا نہیں ہے. اگر آپ کو اس سال کا ڈیزائن لینا ہے تو آپ کو صدر کی طرف رخ کرنا پڑے گا، اور صدر میں جو برانڈڈ جو دکانیں ہیں ان برانڈڈ دکانوں میں آپ کو جانا پڑے گا، اور وہاں پر آپ کو نئے اس سال کے ڈیزائن ملیں گے. داخلے کے سلسلے میں بعض لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا کہاں داخلہ کرانا چاہیے، تو وہ پیرنٹس جو ہے نا اکثر دیکھا دیکھی جو ہے نا داخلہ کرا دیتے ہیں. بھائی کیا ہے، ہاں ہمارے بچے بہت دن سے پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بچے بہت زیادہ ہیں، وہاں تو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے، آپ وہاں ٹرائی کریں. تو اس طرح بھی بات آتی ہے. اور بعض اوقات پیرنٹس دوسرے پیرنٹس ذہن بناتے رہے وہاں تو بہت بچے ہیں وہیں داخلہ کراؤ. اچھا بعض پیرنٹس کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ نہیں بھائی زیادہ بچوں میں پڑھائی صحیح نہیں ہوتی ہے، بچے کلاس جہاں پر کم بچے ہیں وہاں ڈالیں، وہاں پر بیس بن جائے گا. تو مختلف والدین مختلف قسم کے مشورہ دیتے ہیں، تو ان مشورے میں جان نہیں ہے. اصل میں اسکول بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسکول کا معیار اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ ورکنگ لیول پہ جاتے ہیں کہ آج کی ڈائری کیا نوٹ ہوئی، اور آج روزانے کا کام کیا ہو رہا ہے، کچھ تربیتی معاملہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، بچوں کے کنڈیشن کیا ہے، کہ سارے یہ ایلے میلے تو نہیں ہیں، یا سارے ایلیٹ کلاس تو نہیں ہیں، مکس ہے یا نہیں ہے. بچے مکس میں تربیت زیادہ ہوتی ہے کہ ایلیٹ کلاس کے بچے بھی ہیں اور جو ہے نا غریب بچہ بھی ہے اور مڈل کلاس کے بھی ہیں. یہ تو سارے مل کر جب کلاس چل رہی ہوتی ہے تو تمام قسم کے مسائل بچے آپس میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، حالات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو میں آپ کو الگ سے مشورہ دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے، یہ دیکھیں آپ مشورہ ضرور کریں، لیکن مشورہ کے لیے یہ ساری چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور نہ آپ کو نقصان ہونا یقینی ہے. لڑکا یا لڑکی کے رشتے کے لیے جاتے ہیں اور پوری گاڑی بھر کے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی صاحب رائے نہیں ہوتا، یا ان میں سے ایک بھی صاحب رائے نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب ہمیں کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، صاحب رائے نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وہ جاتے ہیں نشستن گفتن اور برخاستن کر کے وہ آ جاتے ہیں گھر پہ، اور فیصلہ اگر کر لیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے. اب اس میں صاحب رائے ہونا بہت ضروری ہے. اگر لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو لڑکی کے اعتبار سے سب سے پہلے جو صاحب رائے ہوتے ہیں، جو صاحب رائے خاتون ہوں گی، وہ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں گی، سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں گی وہ لڑکا اور لڑکی کے مرتبے کو، میچنگ کو، ذہن کو، تعلیم کو، دینی معاملات کو، گھر کے معاملات کو، خاندانی معاملات کو، ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے آبزرو کریں گے. آبزرو کرنے کے بعد جو ہے نا اس کا نتیجہ نکال کر وہ آ کر اپنے خاندان والے کو، لڑکے والے کو پورے کے پورے طور پر بتائیں گی. تو یہ صاحب رائے، خاتون صاحب رائے ہوں گی تو ان سب چیزوں کو دیکھیں گی. اگر لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں تو اس میں جو صاحب رائے ہوں گے تو اس کو جو دیکھنے کا معیار ہوگا اس میں بھی یہی ہے کہ جوڑ کا رشتہ ہے یا نہیں ہے، بچے کا اور بچی کا آپس میں ذہنی
ہم آہنگی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اچھا وہ لائف ٹائم کے لیے فیصلہ کرنے جا رہا ہے, وہ کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی. لڑکا لڑکی شادی ہو گئی تو پوری زندگی گزارنی ہے. لڑکا لڑکی والے کے اسٹیٹس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آئندہ کے لیے پورے خاندانی میچنگ کے کیا حالات ہیں. لڑکا کام کے اعتبار سے کیسا ہے, ایسا تو نہیں کہ صرف نام ہی نام ہے, کام نہیں کرتا ہو. تعلیمی معاملات کیا ہے آپس میں, خاندانی معاملات آپس میں کیسے پروان چڑھیں گے پوری زندگی کے لیے. تو یہ چند چیزیں وہ صاحب رائے ہی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہما شما کا کام نہیں ہے کہ گئے اور بس آپ نے فیصلہ کر لیا اور اپنے معاملہ طے کر دیا. کچھ نہیں ایسا ہے. صاحب رائے ہوں گے, بھلے سے آپ 50 آدمی لے کے نہ جائیں, ایک صاحب رائے کو بھیج دیں, وہ کافی ہو جائے گا. میں نے ایک رشتے کے بارے میں دیکھا کہ ایک خاتون کو بھیجا گیا اور اس خاتون نے, وہ خاتون گئی, لڑکی کو دیکھا, گھر والے کو دیکھا, ناشتہ کیا, وہ ناشتہ کیا اسی کے اندر سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے. لڑکی کو بلایا, لڑکی سے کچھ بات چیت کی, خاندان والے سے کچھ رکھ رکھاؤ کی بات کی. یعنی ان کا وہ جو 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ کافی ہے. اور وہ خاتون آ کر لڑکے والے کو, خاندان والوں کو اس طریقے سے گائیڈ کیا, اس طریقے سے بریف کیا کہ جو بالکل ہی ایز اٹ از تھا. اور شادی ہو گئی الحمدللہ, پوری زندگی ابھی تک گزر رہی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ 50 آدمی کو لے کے جائے, وہ ایک آدمی کافی ہے جو صاحب رائے ہے, کیونکہ وہ کام صاحب رائے کا ہے. تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ میری پوری کی پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اور یہ ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھ لیا تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مشورہ کتنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹوں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, رات بھر بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, دن بھر بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن 2 رکعت نماز استخارہ کا نہیں پڑھتے. حالانکہ ہمارے شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. تو یہ کام, اس میں غفلت ہم نہ کریں. ضرور جو ہے نا اس کام کو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں, اس میں اگر خیر ہے تو میرا دل اسی طرف پھیر دے اور میرے لیے خیر کا معاملہ کر دے, اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے دل کو دوسری طرف پھیر دے اور اس معاملے کو ختم فرما. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.